پاکستان میں میں نے گزشتہ 30 سال میں میڈیا کی صورتحال کو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. ابتدا میں جب مجھے وہاں جانا ہوا تو ٹیلی ویژن کے خاص نشریات جو ہیں وہ باقاعدہ نہیں تھی. جو سسٹم وہاں پہ اس وقت میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن پہ ایک بوسٹر لگا ہوا تھا, ان کے پاس ویڈیو کیسٹس ہوتے ہیں گنی چنی, اور جو فرمائش ان سے کی جاتی تھی وہ وہی ویڈیو کیسٹس لگا دیتے تھے. یا اس کے بعد بچوں کا کچھ تھوڑے سے کارٹون پروگرامس یا کچھ گانے وغیرہ ملی مقام وغیرہ ہو جاتے تھے. کوئی 5 سال تک تقریباً یہی صورتحال رہی. یہ میں بات کر رہی ہوں 1990 کے بعد کی. اور اس دہائی کے آخر میں پی ٹی وی آ گیا. پی ٹی وی کی وہی صورتحال تھی کہ جو فرمانے لائی اور اس سے ایک سٹیپ آگے ہم آ گئے تو کیبل کا سسٹم آ گیا. لوگوں نے اپنے گھروں میں کیبلز لگوائیں جس سے مختلف چینلز آتے تھے, چائنا کے, رشیا کے اور پاکستان میں مختلف چینلز. لیکن پچھلی تقریباً 1.5 دہائی سے وہاں بھی سماج بالکل مختلف ہو گیا ہے. انٹرنیٹ وہاں پر بھی پہنچ گیا ہے, موبائل فونز وہاں آ گئے ہیں. سب سے پہلے ٹیلی نار کی سروس آئی ہے, اس کے بعد وہاں پر آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اسپیشل کمیونیکیشن کے نام سے پاکستان آرمی نے ایک سروس متعارف کرائی ہوئی ہے جو دور دراز علاقوں تک, بارڈرز تک بھی جاتی ہے اور اس سے رابطہ رہتا ہے. اور جو اب کا سینیریو ہے یہ پورے پاکستان کے ساتھ وہ علاقہ بھی مل گیا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے طالب علم جو ہیں وہ اپنی آن لائن اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں, اسکالرشپ کے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں, اپنے ایگزامس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اور بالکل وہی صورتحال ہے جو یہاں پر ہے. تقریباً تمام نیٹ ورکس جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں تو جو آپ کے موبائل کی ایسیسریز ہیں وہ وافر آپ کو مل جاتی ہیں. بلکہ کئی ہمارے مہمان آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جو چیز ہمیں لاہور میں اس ریٹ پر ملتی تھی یہاں پر ہمیں سستی مل گئی ہے. چائنیز ایسیسریز بھی آپ کو وہاں پر دستیاب. میرے لیے صرف ایک ڈائجسٹ نہیں, یہ ایک روایت کے تسلسل کا نام ہے. اور یہ وہ روایت ہے جو نظریہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بچپن سے ہم نے اردو ڈائجسٹ کا جو معیار دیکھا ہے اس عمر تک پہنچنے تک, اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہی معیار اب تک قائم ہے جو میرے خیال میں 3 نسلوں سے گزر کے ہم تک اب تک پہنچا ہے. ایک لکھاری کی حیثیت سے ہم نے اردو ڈائجسٹ کے بہت سینئر لکھاریوں سے بہت کچھ سیکھا اور شاید کبھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے بھی توفیق ہو. میرے لیے یہ نئی بات تھی اور یہ مسرت کا باعث ہے کہ اردو ڈائجسٹ زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے ڈیجیٹل ورلڈ میں داخل ہو گیا ہے. اور مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اردو ڈائجسٹ کے یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے ذریعے میں اب آپ سے مخاطب ہوں. اور زمانے کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ آپ جیسے دنیا چل رہی ہے اس کے ساتھ چلیں. خصوصاً ہماری نئی نسل جو ہے وہ کتابوں سے دور ہوگی اور ڈیجیٹل ذریعے کو وہ زیادہ اپنے قریب سمجھتی ہے. اردو ڈائجسٹ کی ٹیم جس انتھوزیازم سے کام کر رہی ہے اور جس طرح سے نئے بچے نئی ٹیکنالوجی کو اپنے پیغام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. آج اردو ڈائجسٹ میں میری یہاں موجودگی دراصل ایک انٹرویو کے سلسلے میں تھی جو شاید جولائی کے شمارے میں پڑھنے کو ملے گا, جس سے ان سارے لوگوں کو معلومات ملیں گی جو گلگت بلتستان کو صرف تفریحی مقصد کے لیے دیکھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور خوشنما نظارے دیکھ کر کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. لیکن ان نظاروں کے علاوہ گلگت بلتستان کے وسائل کیا ہیں, وہاں کے مسائل کیا ہیں, وہاں کا تعلیمی منظرنامہ کیا ہے, وہاں کی سیاست کے کیا مسائل ہیں, وہاں کے عام رہنے والے کی زندگی کے کیا مسائل ہیں, ٹورسٹ کے آنے کے مثبت پہلو اور ٹورسٹ کے جانے کے بعد جو منفی اثرات ہیں, جو پولوشن ہے, جو اکانومی کے اثرات ہیں, ان سب پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. خواتین کی تعلیم پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ سب آپ کو پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی جولائی میں.